بڑی شاعرہ تھیں، عرب کی مشہور شاعرہ تھیں، لیکن آپ تعجب کریں گے وہ کسی کی شادی پر صحرا بھی بہت اچھا لکھتی تھی، لیکن کسی کے انتقال پر وہ مرثیہ بھی بہت اچھا لکھتی تھی۔ مکے میں جو ایک بازار لگتا تھا جس کو سوق اوکاس کہا جاتا تھا، سال میں ایک بار بازار لگتا تھا اور بڑے بڑے عرب کے پورے عرب سے لوگ وہاں پر اپنا مال تجارت کے لیے لایا کرتے تھے، اس میں خنسا بھی آیا کرتی تھی، اور خنسا جب اس بازار میں ٹھہرتی تھی تو ان کے دروازے پر، ان کے خیمے پر لکھا ہوتا تھا ارسل عرب، عرب کی سب سے مشہور شاعرہ۔ یہ قبائلی عداوت اور جاہلی دور میں ایک دوسرے کی دشمنی ایسی تھی کہ خنسا کے دو بھائی تھے، ایک بھائی کا نام تھا معاویہ اور دوسرے بھائی کا نام تھا صخر۔ قومی عداوت نے اور قبائلی دشمنی نے معاویہ کو قتل کروا دیا، لوگوں نے حضرت خنسا کے بھائی معاویہ کو قتل کر دیا۔ معاویہ کے قتل پر اپنے ایک بھائی کا غم یہ خنسا بھول نہیں پائی، نکلتی تھی، اڑتی تھی، چلتی تھی، پھرتی تھی، اپنے بھائی معاویہ کو یاد کرتی تھی اور اشعار پڑھتی تھی۔ قومی عصبیت جوش میں آئی ہے، چھوٹے بھائی صخر نے اپنے بھائی معاویہ کا بدلہ لینے کے لیے دشمنی قبائلوں سے لڑنا شروع کر دیا، لیکن وہ لوگ ایک تھے، انہوں نے خنسا کے دوسرے بھائی صخر کو بھی قتل کر دیا۔ صخر کے قتل ہو جانے کے بعد خنسا ٹوٹ گئی، دیوانی سی ہو گئی۔ یہ وہ دور ہے جو ابھی اسلام نہیں لائی ہے، یہ اسلام لانے سے پہلے کا دور ہے۔ خنسا نے اپنے بھائی صخر کے انتقال پر، اس کے قتل ہونے پر زمانے جاہلیت میں جو شعر پڑا تھا، ذرا اس شعر پر توجہ دیجئے۔ وہ کہتی ہے سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے، تو یہ خنسا ہر سورج کے نکلتے وقت اور سورج کے ڈوبتے وقت یہ شعر پڑا کرتی تھی، یذکرنی طلوع الشمس صخرا، یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس۔ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے؟ یہ خنسا کا وہ شعر ہے جو اپنے بھائی صخر کے انتقال پر، اس کی موت پر خنسا نے پڑھا تھا۔ اس سے اس کے غم اور اس کی بے چینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے؟ یذکرنی طلوع الشمس صخرا، اے سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے، جب بھی تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد تازہ کر دیتا ہے، مجھے صخر کی یاد دلا دیتا ہے۔ جب یہی سورج پشچم میں ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے اور رات اپنے اندھیرے میں لپیٹ لیتی ہے خنسا کو، تو یہی خنسا کہتی ہے اے رات تو کیوں آتی ہے؟ اذکرہ لکل غروب شمس، ہر دن سورج کا ڈوبنا اور رات کا اندھیرا مجھے صخر کی یاد دلاتا ہے، یعنی دن ہو یا رات میں صخر کو نہیں بھول پاتی ہوں، مجھے صخر یاد رہتا ہے۔ اے دن تو نہ نکلا کر، اے رات تو نہ آیا کر، تاکہ مجھے میرے بھائی صخر کی یاد نہ آئے۔ یہ روزانہ یہ اشعار پڑھتی تھی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، جو اپنے بھائیوں کا غم نہیں بھول پا رہی ہے۔ لیکن 8 ہجری کے بعد جب اسلام لاتی ہے اور سن 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک جنگ ہوتی ہے جس کا نام ہے قادسیہ۔ قادسیہ کی جنگ میں تمام مسلمان شرکت کر رہے ہیں۔ خنسا کے 4 جوان بیٹے ہیں۔ خنسا بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے۔ خنسا اپنے 4 بیٹوں سے کہتی ہے اے میرے بیٹو، تمہیں اس میدان جنگ میں جانا ہے، عمر کا ساتھ دینا ہے، اسلام کے جھنڈے کو لہرانا ہے، لیکن یاد رکھنا جنگ میں جانے سے پہلے میری ایک نصیحت سن لو۔ جس طرح تمہاری ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم 4 کا باپ ایک ہے۔ اے میرے بیٹو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے۔ تم سب جس طرح ایک ماں کے بیٹے ہو، اسی طرح ایک باپ کے بھی بیٹے ہو۔ آج میں تم سے تمہاری شہادت کی متمنی ہوں، میدان جنگ میں جاؤ، کوشش کرو، اپنی جان کی بازی اڑا دو، لیکن محمد کا جھنڈا گرنے مت دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بیٹا جاتا ہے میدان جنگ میں، خبر ملتی ہے شہید۔ دوسرا بیٹا میدان جنگ میں گیا، شہید۔ تیسرا بیٹا میدان جنگ میں گیا، وہ بھی شہید۔ چوتھا بیٹا میدان جنگ میں گیا سن 16 ہجری میں، وہ بھی شہید۔ خنسا کو خبر ملتی ہے تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ وہی خنسا جو معاویہ کا غم نہیں بھول پائی اسلام سے پہلے، وہی خنسا
جو اسلام سے پہلے اپنے بھائی صخر کی یاد اپنے دل سے نہیں نکال پائی، لیکن آج سن 16 ہجری میں جب دوسرا دور شروع ہوا اسلام لانے کے بعد، اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، نظریں آسمان پہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم وارجو ان یجمعنی بہم فی مستقر الرحمہ۔ یہ ہیں وہ الفاظ عربی کے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہی خنسہ ہے جو اپنے بیٹوں کی شہادت پہ کہتی ہے اللہ میں تیری تعریف کس زبان سے ادا کروں، الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، شرفنی بقتلہم، جس نے میرے بیٹوں کے قتل و شہادت سے مجھے مشرف کیا ہے، مجھے عزت بخشی ہے، میرے بیٹوں کی شہادت پر مجھے امید ہے، وارجو ان یجمعنی بہم فی مستقر الرحمہ، انشاءاللہ مستقر الرحمہ میں، جنت کے اندر میرے بیٹوں کی شہادت میں میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹوں کو بھی جمع کرے گا، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جنت کے اندر ضرور جمع کی جاؤں گی، میرے بیٹوں کے ساتھ مجھے بھی اٹھایا جائے گا۔ یہ وہی خنسہ ہے میرے بھائیوں جو اپنے بھائیوں کا غم نہیں بھول پا رہی ہے، لیکن آج اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت پر مسکرا رہی ہے۔ موت مومن کی نظر میں مسکراہٹ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور پرکھیں کہ ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں۔ موت ہمارے قریب آتی ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ موت خودکشی کرنا حرام ہے، موت کی دعا مانگنا بھی حرام ہے، اللہ ہمیں جلدی موت دے دے، نہیں، آپ یہ دعا نہیں کر سکتے۔ آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہے، یقیناً آپ اپنی زندگی سے بے چین ہو چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اب موت آ جائے، تو آپ اس صورت میں بس اتنی دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اے اللہ مجھے اس وقت موت دے دے جب میرے لیے مرنا بہتر ہو۔ اس وقت بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے کل موت دے دے، آج موت دے دے، یہ دعا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ مجھے اس وقت تو موت دے جب میرے لیے موت بہتر ہو، یہ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن موت قریب دیکھ کر آدمی مسکرایا، اس کو خوشی ہو کیونکہ اس کو اس کے رب سے ملاقات کا وقت ہے، یہ سوچ کر میرے بھائیوں موت کو کامیاب بنائیے۔ ہم سب دنیا میں آئے ہیں اور کڑوی حقیقت اس کو چاہے آپ دشمنی میں قبول کر لیں یا دوستی میں، آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا کہ مولانا جرجیز کی یہ بات غلط نہیں ہے، آئے ہیں تو جانا ہے، آئے ہیں تو جانا ہے۔ اور آج کل موتیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، 60 70 80 90 سال، 90 کون جی رہا ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول کی اس حدیث پر آپ غور کیجئے، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس کے آگے جا پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم فرما دے۔ اے بار الہ بغض اور عداوت اور دشمنی ہمارے دلوں سے نکال دے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور غمخواری ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ موت کے بعد جو زندگی ہمیں ملنے والی ہے اللہ اس زندگی کو ہماری کامیاب بنا دے۔